السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تاریخ ہے آج 10 فروری، دن ہے منگل کا۔ چودھری غلام حسین صاحب ہمارے ساتھ لاہور سے موجود ہے حسب معمول اپنے خوبصورت مفرر کے ساتھ۔ حسن یو میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیوز کے اندر موجود ہے۔ ناظرین، آج پروگرام میں بات کریں گے سولر پالیسی، جو نئی پالیسی حکومت لے کے آئی ہے، اس کے اوپر ریئیکشن آپ دیکھ رہے ہیں پورے ملک کے اندر کہ ہیو اینڈ کرائے ہے کہ حکومت نے پیسے ریکور کرنے تھے آئی پی پی سے، چونکہ آئی پی پی سے پیسے آپ ریکور نہیں کر پائے، نہ ان کے ساتھ جو معاہدے تھے اس کے اوپر آپ نے کوئی نظر ثانی کی، تو جو معاہدہ عام صارفین پاکستانیوں کے ساتھ کیا تھا تو وہ معاہدہ آج توڑ دیا گیا ہے۔ تفصیلات کیا ہیں، تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج جسے کہتے ہیں کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے وکیل صفدر صاحب کی ملاقات ہو گئی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ 3 گھنٹے کی ملاقات سلمان صفدر وہاں پہ رہے۔ آج دن کو چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا، ان کو فرینڈ آف کورٹ ڈکلیئر کیا اور ان کو کہا کہ جائیں اور مجھے ساری رپورٹ ایک کمیشن کے طور پر پیش کریں، اور وہ باہر نکل آئے۔ انہوں نے کہا جی میں رپورٹ پیش کر دوں گا، اور چیف جسٹس صاحب نے آج یہ بتایا کہ ہم یہ رپورٹ لے لیں گے اور اس کے بعد پرسوں اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ یہ سٹوری بھی ہمارے پروگرام کا حصہ ہے۔ لیکن ناظرین، گزشتہ روز سینیٹر فیصل واڈا صاحب، آپ کو پتہ ہے جب بھی وہ کسی پروگرام میں جاتے ہیں، کسی ٹیلی ویژن کے اوپر اپنے تو کوئی بات کرتے ہیں تو اٹ کریٹ ریپلز، مطلب خبریں جنریٹ ہوتی ہیں۔ کل انہوں نے جو بیان دیا ہے اس کے بعد سے اس کے اوپر کامنٹری ہو رہی ہے کہ فیصل واڈا صاحب نے پہلے ایک زمانے میں جب وہ فیڈرل منسٹر تھے، پاکستان تحریک انصاف کا حصہ تھے، اس وقت انہوں نے 5000 لوگوں کا ذکر کیا تھا کہ 5000 لوگ جو ہیں ان کا اگر خاتمہ ہو جائے تو وہ ملک سیدھے رستے پہ آ جائے گا۔ لیکن اب 5000 سے وہ 500 کی لسٹ کے اوپر آ گئے ہیں کہ اب 500 جو لوگ ہیں ان کو اگر کس انداز سے ان کا خاتمہ ہو، یہ انہی کی زبانی سناتے ہیں۔ کل انہوں نے کیا بات کی، سنیے۔ آپ جب تک سزا اور جزا کا نظام، جب تک آپ 500 منیمم 500 سیاستدان جائے اس میں سے جو مر بھی گئے ہیں ان کو نگال کے نشان عبرت نہیں بنائیں گے، نکال کے قبر سے بھی نکال کے نشان عبرت نہیں بنائیں گے، ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ 500 آدمی اگر آپ 25 کروڑ میں لوگوں کو اگر آپ نکال کے بھون نہیں سکتے تو پھر آپ چھوڑ دیں سر کہ یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے۔ سیاست نے تو اور اس لنگڑی لولی جمہوریت نے آپ کو سوائے اس ملک کی تباہی کے اور نہ کوئی دیا ہے نہ کوئی دے سکے گی۔ ناظرین، بذات خود سینٹر فیصل واڈا صاحب ہمارے پروگرام کے اندر موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ پہلے تو یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ جو 5000 سے 500 کا سفر ہے یہ آپ نے کیسے طے کیا؟ اس کے بعد آپ سے پوچھیں گے کہ 500 کی لسٹ میں کون کون شامل ہے، کوئی بڑے نام آپ کے اگر ذہن میں ہے ان کی بھی تفصیلات جانیں گے، لیکن یہ 5000 سے 500 کا سفر۔ بہت شکریہ گمن صاحب، جب میں فیڈرل منسٹر تھا تو میں نے فلور آف دا ہاؤس میں اسپیچ کی تھی جس میں نے کہا تھا 5000 آدمی، اور کل بھی جو میر صاحب کے شو پہ بات ہوئی وہ یہ تھا کہ 500 سے لے کے 5000۔ اچھا، لیکن 5000 کا فگر ہے ابھی، وہ فگر ہے دیکھیں جی۔ لیکن آپ مجھے بتائیں گمن صاحب کہ جس ملک میں کسی آپ نے ایلیٹ کا، کسی پولیٹیشین کا، کسی بڑے آدمی کا بچہ گٹر سے گر کے مرتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے؟ کوئی بھوک سے مرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی تعلیم سے جدا ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی بغیر چپل کے گھوم رہا ہے؟ کوئی بغیر گاڑی کے گھوم رہا ہے؟ جو گاڑی سے کچلے جا رہے ہیں ان کے بھی سمجھوتے ہوئے آتے ہیں۔ یہ سب کچھ غریب کے ساتھ ہو رہا ہے، اور جہاں دنیا چاند پہ پہنچ گئی ہے وہاں ہم گٹر لگانے کے ڈھکن کو سیلیبریٹ کرتے ہیں اس ملک کے اندر۔ تو یہ انریسٹ جو ہے آپ کے ملک کے اندر، اس کا روٹ کاز کیا ہے؟ پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ کو جمہوری نظام کے اندر آپ کو سیاستدانوں نے اکراس دا بورڈ جب سے پاکستان بنا ہے آج تک کیا دیا؟ میرا سوال یہ ہے بہت سیدھا سیدھا، اور اس کے اندر جن کی کرمنل نیگلیجنسز ہیں اسٹارٹنگ فرام ڈے 1 ٹل ڈیٹ، ان سب کی سزا جزا کا نظام آپ کیا کریں گے؟ کبھی آپ کسی کو پکڑ لیتے ہیں، پھر کسی کو چھوڑ دیتے ہیں، پھر کسی کو بھیج دیتے ہیں، پھر کسی کو بلا لیتے ہیں، پھر کسی کو بلیک کر دیتے ہیں، کسی کو وائٹ کر دیتے ہیں، کسی کو گرے کر دیتے ہیں۔ یہ ردم چلتا جا رہا ہے۔ وہی نسلوں در نسل وہی لوگ جو بیڑی پینے والے لوگ تھے وہ ملینز اور ٹریلین ڈالرز کے مالک بن گئے ہیں۔ جو غریب کو چاہیے، آٹا چاہیے، چینی چاہیے، اسکول چاہیے، گاڑی چاہیے، موٹر سائیکل چاہیے، جتنی چیزیں آپ کو چاہیے، ٹیوب لائٹ چاہیے، پنکھا چاہیے، وہ سب سیاستدانوں کی اپنی فیکٹریاں، اپنی ملکیت ہے۔ بینک بھی ان کے ہیں، گاڑیاں مینوفیکچر بھی ان کی ہے، اسکوٹر بھی ان کے، موٹر سائیکل بھی ان کے، گدا گاڑیاں بھی ان کی ہیں، رکشے بھی وہ بنا رہے ہیں، اسکول بھی ان کے ہیں، میڈیکل ہسپتال بڑے بڑے جو ہیں وہ بھی ان کے ہیں۔ تو پھر جنہوں نے ملک چلا کے ملک کے لیے آسانی کرنی تھی وہ تو اشرافی ہے۔ اگر میری نیگلیجنس سے ایک غریب کی نسل تباہ ہو گئی اور میری نسل در نسل، لائق نہ لائق، میری اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، اس کی اولاد، اگر یہی ڈرامہ کرنا، غلامی آپ نے ہاتھ باندھ کے پیچھے کھڑے ہو کے کرنی ہے
تو پھر آپ کیسے ایکسپیکٹ کرتے ہیں ملک ٹھیک کرا؟ اچھا جب ملک کے اندر کوئی بھی چیز کرنے کی صورت ہو، اس میں مجھ سے سوال کیا گیا کہ آپ دیگر، میں نے کہا اگر کسی ڈکٹیٹر کی بات کریں، کسی انڈیویجول جوڈیشری سے ریلیٹڈ کی بات کریں، اس کو بھی لپیٹ دیں اس کے اندر، بالکل ٹھیک ہے. جب جوڈیشری کا قتل ہوتا ہے تب ان کے اوپر بھی سوال جاتا ہے، اگر کسی ڈکٹیٹر نے کیا تو اس کے اوپر بھی سوال جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ٹھیک کام کرنے جاتا ہے تو آپ ٹھیک کام کرنے نہیں دیتے. پھر ادھر آ جاتی سیاست، پھر ادھر آ جاتے مفادات، ادھر آ جاتے انٹرسٹ، ادھر آ جاتے ہیں بل رک جاتے ہیں، بل پاس ہو جاتے ہیں. یہ سب کہانی کا جو نچوڑ ہے. پھر آپ لوگوں کو برا بھی لگتا ہے کہ میں جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں، اس نظام کے میں خلاف ہوں. کولیپس ہے اس نظام کا، ٹوٹل کولیپس ہے. آپ مجھے بتائیں اسٹیٹ کا کام ہے کہ اگر کسی کی رضا نامی ہوگی، انہوں نے بندہ مار دیا میرا اور میری رضامندی ہوگی، دیا دے دیا، میں نے پیسے دے دیے، اسٹیٹ پیچھے نہیں ہٹ سکتی. پنجاب حکومت نے 5 آدمی پکڑے، ان کو سی ایم صاحبہ نے اریسٹ کروایا، 5 دن بعد وہ باہر آ گئے. اس سے پہلے ایکسیڈنٹس ہوئے، اس میں بڑے لوگوں کے بچے تھے، وہ بچے اگلے دن فارغ ہو گئے. بزنس مینس کے بچے تھے، انہوں نے قتل کر دی. گاڑیاں بگا رہے تھے، اسپورٹس کار چلا رہے تھے، ٹریک کے نیچے کو رگڑ دیا، اس کو مر گئے، اس کو دیا شاہ دے رخ دی. جتوئی والا کیس ایک بہت بڑی اگزامپل ہے ہمارے سامنے. شاہ رخ جتوئی جس طریقے سے وہ وکٹری کا سائن بنایا اور پھر اس کے بعد وہ نکلا، ہم سب لوگوں نے دیکھا. اچھا میں آپ کے پاس آتا ہوں. فیصل واڈر صاحب، جب ہم سیاستدانوں کی بات کرتے ہیں نا، ایک سیاستدان صاحب شاہ رخ جتوئی کی بات کر رہے ہیں، ہم حسن صاحب بات بالکل ٹھیک کر لیں گے. شاہ رخ جتوئی کے کیس میں بھی آپ کو ایکچوئل پتا ہونا چاہیے کہ میرا مرحوم دوست تھا شاہد حیات، جی بڑا زبردست آئی جی بھی تھا، سی سی پی او بھی تھا. شاہ رخ جتوئی خود اس کیس میں ڈائریکٹ انوالو نہیں تھا، گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا. اس کا کزن تھا جو مفرور ہو گیا. اور فیصل واڈر صاحب وہ درجنوں کیسے ہیں، لیکن آپ جب بات کرتے ہیں نا ہم سیاستدانوں کی، دیکھیں ایک سیاستدان نے ملک کو آئین دیا، ذوالفقار بھٹو شہید کی بات کر رہا ہوں. پھر اختلافات جو مرضی ہوں، ایک سیاستدان نے ملک کو ایٹمی طاقت بنایا. اس کے بعد ایک سیاستدان جو اب ظاہر ہے جیل کے اندر موجود ہے، اس نے بھی ملک کو کچھ دیا. ہم اس لسٹ میں نہیں جاتے. مثلا کیا جو ہے آپ کو یاد تفصیل بتاتے ہیں، سب سے آئیں گے. مثلا فیصل واڈا، مثلا فیصل واڈا بالکل سب سے بڑی بات. اچھا فیصل واڈا صاحب، جب بات کرتے ہیں نا، تھوڑا سا ہم اسپیسیفکس میں جانا چاہتے ہیں. آپ بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، اس ملک کے اندر جو نظام ہے وہ بالکل گل سڑ گیا ہے، لیکن اس کا طریقہ کار مجھے نہیں ابھی تک سمجھ آئی. پلیز اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے کہ 500 جی بندے ختم کر دیں. پھر آپ کو ڈٹرمن کرنا پڑے گا طریقہ کار کیا ہوگا، کوئی آئین ہوگا، کوئی مارشل لا ہوگا، کوئی نیا سسٹم آئے گا، کیسے؟ مطلب آپ جب دیکھیں، آپ جیسا سیریس بندہ، ایسا شخص، ایسا پولیٹیشین، ایسا پارلیمنٹیرین جس کی ایکسیس ہے ہر جگہ کے اوپر، جب وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو پھر لوگ اس کے اوپر بہت زیادہ کانسپیریسی تھیوریز بناتے ہیں. گمن صاحب جو کانسپیریسی تھیوریز بناتے ہیں، ان کے کچھ میں نے آج ٹویٹر اکاؤنٹ چیک کیے، ان کے اپنے بچے جو ہیں جلاؤ گھراؤ مار دھاڑ آگ لگانے میں جیلوں کے اندر ہیں. وہ مجھے بتا رہے ہیں. میں تو دیکھیں گمن صاحب ایک جرنلائز بات ہی کر رہا ہوں کہ آپ ایک آدمی کی، میں نے گناہ کر دیا، میرے باپ نے بھی گناہ کیا، میرے دادا نے گناہ کیا، تینوں سیاستدان تھے، تینوں سیاست کی ٹاپ پوزیشنز پہ آتے چلے گئے. میں نے نسلیں تباہ کر دی. نہ اس گاؤں دیہات، کہیں میں سردار ہوں، کہیں میں وڈیرا ہوں، کہیں میں پولیٹیشین ہوں، کہیں میں ایم این اے ہوں، کہیں میں منسٹر ہوں، کہیں میں پرائم منسٹر ہوں، کہیں میں سی ایم ہوں، کہیں میں بزنس مین ہوں، کہیں میں مافیا ہوں، کہیں میں آٹا شارٹ کر دیتا ہوں، کہیں میں چینی شارٹ کر دیتا ہوں. تو آپ نے کیا کیا؟ میری ایف آئی اے میں ایپلیکیشن لگا دی. ایف آئی اے سے انہوں نے آپ نے ایک اور ایپلیکیشن لگا دی میری نیب میں. میں نے پری بارگین کی، نسل تباہ الگ کی. 100 ارب کھائے تھے، 50 ارب آپ کو دیے، اسلام کیا، باہر آ گیا. قتل کیا، دیت دی، باہر آ گیا. ٹھیک ہے. تو انسان اور جانور کا جو فرق ختم کر دی ہے. ٹھیک ہے. اس نظام کے اندر جب میں بات کرتا ہوں، جرنلائز بات جب میں کرتا ہوں، تو میں اسپیسیفک کوئی بات نہیں کر رہا. میں کہہ رہا ہوں نظام میں اگر آپ نے اکاؤنٹیبلٹی کا سلسلہ کیا تو اس کی میت، اس مجرم کی میت کی 10 نسلوں کی میت کے بعد بھی جواب نہیں آئے گا. 45 سال بعد آپ کو ملا کہ بھٹو صاحب کا عدالتی قتل ہوا ہے. 45 سال بعد. ٹھیک ہے. ہماری پیدائش سے پہلے ہمیں پتا تھا کہ بھٹو صاحب کا ظلم ہو گیا. ٹھیک ہے سر. تو اگر اس کیس کا فیصلہ 45 سال بعد آیا تو آپ مجھے سمجھ سکتے ہیں کہ یہ نظام کے تحت آپ اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں. میں نے تو میں نے کہا 25 کروڑ کے لوگوں میں نے کہا 500 سے 5000 آدمی ٹاپ پولیٹیشنز اس کے اندر جو ہیں آپ کے جب سے پاکستان شروع ہوا ہے اڑا دیں. میں نے جرنلائز بات کی تو اگر میں نے یہ بات کی سیکونائز تو میں نہیں کر سکتا کہ قانون بنے گا، اس میں مارشل لا آئے گا، اس میں جمہوریت رہے گی، اس میں جج کرے گا، پولیس والا کرے گا، حسن ایوب کرے گا، آپ کریں گے، میں کریں گے. دیکھیں میں تو نہیں ملک چلا رہا. سمجھ آ گئی سمجھ. چودھری غلام صاحب، فیصل واڈر صاحب موجود ہیں. کامنٹری کی بجائے سوال کر لیں آپ کی جو ذہن میں ہے، تاکہ چونکہ ان کے پاس کافی زیادہ انفارمیشن ہوتی ہے، ہماری کوئی بڑی بریکنگ خبر بن جاتی ہے، آپ کو پتا ہے پھر 24 گھنٹے چلتی رہتی ہے. چودھری صاحب. ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جب یہ اپریل 2022 میں عمران خان گورنمنٹ ختم ہوئی، اس سے لے کے اب یہ 4 سال ہونے والے ہیں.
اس میں پاکستان کے عام آدمی کی، اب جن کی آبادی 25 کروڑ سے زیادہ ہو گئی ہے، فیصل واڈا صاحب 1 2 3 4 کر کے بتائیں کہ عام آدمی کی زندگی میں یہ بہتری آ گئی ہے ان کو نکال کے اور موجودہ سیٹ اپ کو لانے سے، جو میرے علم میں نہیں ہے، آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے میں ان کے جو پازیٹیو کنٹریبیوشنز ہیں ان کو نہیں دیکھ رہا. تو پلیز پہلے تو قوم کو یہ بتائیں کہ غریب کی حالت اس میں کس طرح ٹھیک ہوئی ہے. نمبر 1 یہ پہلا سوال آپ نے بھی ایک بہت اچھا دفعہ سوال دعوے کیے. ایک اچھا سوال ہے، اس کے بعد دوبارہ سوال کر لیجیے گا. یہ آپ نے بڑا لوڈڈ سوال، 4 سال ایک سسٹم گیا، دوسرا سسٹم آ گیا، ظاہر پہلے پی ڈی ایم کے پرائم منسٹر رہے، اب موجودہ ایک 2/3 میجورٹی والے پرائم منسٹر ہیں. عام بندے کی زندگی کے اندر بہتری، اس کی قوت خرید، اوور آل جو حالات و واقعات ہیں، آپ کیا چیز بہتری نظر آئی؟ دیکھیے گومن صاحب، میں پھر جو چوئی صاحب سوال کر رہے ہیں میں اس کو سم اپ کرتے ہوئے یہ بات کر رہا ہوں، اور میں نے کل بھی کی اور آگے بھی کر رہا ہوں، 2018 میں بھی کی تھی. وہ یہ ہے کہ عام آدمی کی زندگی پچھلے 75 سال میں کب بہتر ہوئی ہے؟ بد سے بدتر ہوتی چلی گئی ہے. کیوں ہوتی چلی گئی ہے؟ کیونکہ آپ نے نظام میں نئے پڑھے لکھی پود کو آنے نہیں دیا، نسل در نسل غلامی میں آپ چلتے رہے. نمبر 1، عدالتی نظام میں ریفارمز نہیں کیا، بھرتیاں آپ نے اپنی مرضی کی، ڈاکوؤں کو بھی آپ نے پولیس میں بھرتی کر دیا. ٹھیک ہے، تو اگر میں نے یہ سارا کام کیا ہے اور میری سیاست سے ملک کا بھٹا بیٹھ گیا ہے تو میں اس کی ذمہ داری 4 سال کی نہیں، میں تو 40 سال کی بات کر رہا ہوں، میں تو 50 سال کی بات کر رہا ہوں، میں تو 60 سال کی بات کر رہا ہوں. مجھ سے تو ہر آدمی ریلیٹ کرے گا. یہی وہ مسئلے 75 سال پہلے بھی تھے، یہی مسئلے 60 سال پہلے بھی تھے، 50 سال پہلے بھی تھے، 8 سال پہلے بھی تھے، 15 سال پہلے بھی تھے، 4 سال پہلے بھی تھے، اگلے 4 سال بعد بھی یہی ہوں گے، اس کے 4 سال بعد بھی یہی ہوں گے. اتنا کھوکھلا نظام ہو گیا کہ ملک کولیپس کی پٹی پہ آ گیا، کولیپس کے دورائے پہ آیا، ڈیفالٹ کی طرف آ گیا. دنیا میں خدا نخواستہ نام ہی نہ رہے. اس ٹائم پہ ایک آدمی امید کی کرن، پھر فیلڈ مارشل صاحب آ گئے، انہوں نے پٹری سے جو ٹرین کو کھڑا کیا، دھکا دے کے چلانا شروع کیا. اب آپ اس ایک آدمی کی یہ کنٹریبیوشن کو سرائیں اور امید کریں کہ اس نے پھر دشمن کو بھی منہ توڑ. ان حالات میں جہاں ہم سب کچھ کھا گئے ہیں پچھلے 75 سال میں، ان حالات میں جنگ بھی آپ کو جتا دی. ٹھیک ہے، اب جب جنگ بھی آپ کو جتا دی تو وہ ایک آدمی جو ہے وہ اللہ دین کا چراغ لے کے تو آیا نہیں ہے، پھر وہ جمہوری نظام کے ڈھانچے کے اندر ہے. پھر جب وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو ہم گھما پھرا کے ہم اپنی کمترتیاں یا اپنی انکمپٹنس یا اپنی نالاکیاں کے اندر پھر فوج کو گھسیٹ کے آئے تھے. تو میں تو آپ سے کہہ رہا ہوں اس کو آپ ڈویژن وائز لے کے چلیں. آپ نے 25 کروڑ کی آبادی کے اندر 5000 آدمی پورے سال میں مر جاتا ہے ویسے ہی. تو میں اگر آپ کو کوئی فارسی میں تھوڑی کچھ کہہ رہا ہوں، کوئی رشین زبان میں تھوڑی کہہ رہا ہوں. اگر 500 سے 5000 آدمی کوئی اللہ تعالیٰ کو معجزہ راستہ بنا دے، یہ ڈی چوک وہ مشہور ہے، اس میں آپ کر دیتا. ای چلان کے بعد میں آپ کو گومن صاحب ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں چودھری صاحب کی بات کو سم اپ کرتے ہوئے. میں نے حسن بھائی آج تک کراچی میں سیٹ بیلٹ نہیں پہنی گاڑی کے اندر، پوری دنیا میں سیٹ بیلٹ پہنتا ہوں، یہاں نہیں پہنی. ای چلان آیا، سیٹ بیلٹ لگ گئی. ڈر، خوف، جرمانہ، سزا. آپ نے کھٹ 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 کی، آپ سیدھے ہونا شروع ہو گئے. آپ کھٹ 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 چیزیں ہٹاتے چلے جائیں گے، آپ تباہی کی طرف رستے چلے جائیں گے. سسٹمز کو ان پلیس آنے دیں. اب آپ مثال کے طور پہ دہشت گردی ہوئی، اب ہمیں پتہ ہے سندور 2 شروع ہو گئے، ہم اسٹیٹ آف وار کے اندر آ چکے ہیں، اس میں 2 رائے ہماری نہیں اب ہونی چاہیے. ہم ایک بزدل ملک، ایک گھٹیا ملک انڈیا جو ہے، ایک چھوٹا 3rd کلاس ملک ہے، اس کو ہم نے منہ توڑ جواب دے کے جنگ جیتی ہے. اب وہ کمزوری کی طرح پیچھے سے پراکسیز کے تھرو کر رہا ہے. ہم سندور 2 کے اندر انٹر ہو چکے ہیں. اب یہ ٹائم، ہم نے پہلی جنگ جیتی، بہت سلام ہے جی فیلڈ مارشل صاحب کو، انہوں نے ہمیں جتایا، ایئر فورس نے جتایا. قوم کھڑی ہوئی تھی پیچھے، پورا پاکستان یونائٹڈ تھا، آپ میڈیا سارے یونائٹڈ تھا. کمبائن ایفرٹ سے جیتی. موریلٹی، مورلز تو آپ نے دیے تھے نا فوج کو، کرو پمپ کیا، مارو 10-10 20-20 ہزار آدمیوں کے حساب سے مار دو، کر دیا. آج آپ کے پاس پھر ایک تباہی ہوئی ہے، بلوچستان کا واقعہ ہوا ہے، اسلام آباد کا واقعہ ہوا ہے. آپ کے اندر یونٹی بیچ میں نہیں آ رہی. آپ پھر اپنے ڈفرینس لے کے، آپ پھر گھما پھر آ کے جو شہادتیں دے رہے ہیں، پولیس والے شہادتیں دے رہے ہیں، عام آدمی شہادتیں دے رہے ہیں، بچے شہادتیں دے رہے ہیں، فوجی شہادتیں دے رہے ہیں. ایک فوجی کی ریل میں دیکھ رہا تھا 4 دن پہلے اس کی شادی ہوئی، ایک کی دیکھ رہا تھا اس کا 21 دن کا بچہ ہے. اس کے بعد اس سیاست کو ان کو برا گالیاں دے رہے ہیں. سر میں تھوڑا اختلاف کروں گا. دیکھیں جی، آپریشن بنیادین مرسوس کے دوران پوری قوم کھڑی تھی، لیکن جو لیڈر آف دی اپوزیشن ان نیشنل اسمبلی عمر ایوب صاحب جو ہیں، ان کی آپ کو گھٹیا الفاظ یاد ہوں گے، جو کہتے تھے کہ جیٹس کو اڑانے کے لیے ہمارے پاس فیول نہیں ہے، یا ہم اپنے جو شیلز ہیں وہ بیچ چکے ہیں.
وہ جو آج عدالتی مفرور ہے جس کو انسداد دہشت گردی کی عدالت نے جو ہے 9 مئی کے اندر کنوکٹ کیا ہے, جسے پروٹیکشن مل رہی ہے خیبر پختونخوا حکومت کے اندر, جو وہاں پر وزیر اعلیٰ کی ریلیز کے سامنے جو ہے وہ رستے کلیئر کرا رہا ہوتا ہے, جو اپنی اہلیہ کا الیکشن کمپین خود چلا رہا ہے. اس ملک کے اندر ایسا نظام بھی ہم دیکھ رہے ہیں. اگر عدالتوں کا احترام ہو, قانون کی حکمرانی اگر ہو حقیقت میں, تو آج وہ ہی مسٹ بی بیہائنڈ دا جو ہے وہ بارس. آپ یہ دیکھ لیں کہ خالی عمر ایوب نہیں, آپ دیکھ لیں کہ جو ہیں کیا نام ہے زرتاج گل صاحبہ, وہ وہاں چھپی ہوئی ہیں, شبلی فراز صاحب چھپے ہوئے ہیں, آپ کے ساتھ سینٹ کے جو ہے وہ رکن رہ چکے ہیں. اس ملک میں کون سے قانون کی بات ہوتی ہے؟ یہاں پر تو سسٹم ہی ایسا چل رہا ہے. باہر نکلے نا, لارجر پریکٹس کیوں نہ نکلوں؟ نہیں میں لارجر جو بات کر رہے ہیں وہ بات کریں. اچھا اب یہ بات کریں, آپ نے بات کی جناب, آپ نے کہا جی 4 سال ہو گئے, چوہدری صاحب کہہ رہے ہیں 4 سال حکومت کو ہو گئے ہیں, موجودہ حکومت کو. سوری نو, 10 مہینے انوار اللہ کاکڑ صاحب جو ہے ملک کے پرائم منسٹر تھے, وہ شہباز شریف صاحب کی اس پہ مت ڈالیں آپ, وہ کیئر ٹیکر سیٹر تھا. ہاں نکالیں اس کو, بالکل. یہ ڈس آنیسٹی اگر کہنا کہ شہباز شریف صاحب کو ٹائم ہو گیا جی 3 سال کے. اچھا 3 سال میں جب ایک ملک ڈیفالٹ ہو رہا تھا, آج الحمدللہ وہ ٹریک پر آ چکا ہے. اس وقت وہ حالات نہیں ہیں جو پی ڈی ایم کے زمانے میں تھے, اس سے ریکوری بھی ہوئی ہے, بہتری بھی آئی ہے. اب بات یہ ہے کہ سوال یہ بات کر رہے تھے فیلڈ مارشل صاحب کی کہ جن کی وجہ سے یہ کامیابی الحمدللہ ملی اللہ کے فضل کے بعد, ان کی محنت کی وجہ سے, اس شخص کے اوپر تنقید کرتا ہے بانی چیئرمین ان کا سابق جو لیڈر ہے, جو کہتے ہیں آج بھی میرا لیڈر ہے, وہ تنقید کرتے ہیں. میں کہوں کہ ان کی تنقید جو فیلڈ مارشل کے اوپر ہے وہ آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکنے کے برابر ہے. آپ اس بات کو بھی مطلب میں کم از کم یہ چیز جو ہے وہ جو برنگر آف پرائڈ ہے فور انٹائر نیشن, اس کے اوپر تنقید کر رہے ہیں کہ پوسٹ مارکا حق ان کے لیڈر. تو یہ چیزیں جی دیکھیں یہ حالات ہیں. تو جو 500 لوگوں کا آپ نے فہرست شامل کی ہے, اس میں فیلڈ مارشل کے اوپر جو تنقید کرتے ہیں بلا جواز گھٹیا قسم کی, ان لوگوں کو شامل کیا آپ نے نہیں کیا. دیکھیں حسن ایوب صاحب, دیکھیں ایک تو یہ کہ جب آپ بات کریں نا لارجر کانٹیکسٹ میں نیشنل ٹی وی پہ اوپر, تو پورے کینوس پہ بات کریں. کیا پھر میں آپ سے سوال کروں کہ 75 سال سے وہ ایوب صاحب تھے اپوزیشن لیڈر, کیا 75 سال سے وہ سیاست میں تھے؟ دیکھیں لاجیکل بات کریں, اسپیسیفک نکالنے کی بات کریں. جہاں تک آپ نے فیلڈ مارشل کی بات کی, اب میں آپ کو کلیئرٹی دے دوں. میں نے فیلڈ مارشل صاحب اور فوج کے بارے میں بکواس کرنے والے کے اس آدمی کا ہے دہشت گردی والا سلوک کرو کہ کوئی شاید دے رہے ہیں. میری بڑی لائن کلیئر ہے. اور جہاں تک اگر آپ نے اسپیسیفک مجھ سے بات کری تو میں آپ کو 24 گھنٹے چینل اپنا چلانا پڑے گا, تو پھر میں ایک کی کارکردگی بتا دوں گا. تو میں جب جنرل پرسپیکٹو میں بات کر رہا ہوں تو اس کو جرنلائز ہی رکھیں. یہاں پوائنٹ سکورنگ تو نہ تو بھائی ہے میرا اور میں تیرا بھائی ہوں, ہم کر نہیں رہے, ٹھیک ہے. اور ہم ایک آدمی کے اوپر مدعا ڈالیں, ہم اوور آل فیلئر. 500 یہاں تو 5000 10,000 20,000 پولیٹیشین ہیں, ٹھیک ہے. نیشنل اسمبلی میں کتنے ہیں, ٹھیک ہے, سینٹ میں کتنے. ہم ہر آدمی کو نہیں گیج کر رہے, ہم کہہ رہے ہیں وہ لوگ جنہوں نے نسلیں تباہ کر دی, جن کی پالیسیز, جن کی ریفارمز, جن کی کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹس جو پاسٹ میں ہوتی نہیں رہی, اور جس کی وجہ سے آپ کہہ رہے ہیں شہباز شریف کی بات. چلے میں آپ کو ادھر بھی شہباز شریف صاحب کی بات بتا دوں. شہباز شریف صاحب صبح 6 بجے کام شروع کرتے ہیں, جس میں کوئی شک نہیں ہے, ٹھیک ہے. کوشش کر رہے ہیں, دن رات محنت کر رہے ہیں. کوئی ان کے اوپر ذاتی طور پہ اس دورانی میں کوئی اسکینڈل نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. پی ڈی ایم 1 میں بھی شہباز شریف صاحب تھے, وہ کیوں فیل ہوئی, اور پی ڈی ایم 2 کیوں کامیاب ہوئی. ایک فرق آیا, اللہ کے بعد اللہ نے وسیلہ بنایا فیلڈ مارشل کو. فیلڈ مارشل کھڑا ہوا, فیلڈ مارشل ٹیک آف کیا, انہوں نے ساتھ کھڑے ہونے کے. لیکن صحیح ہے, کیا فیڈرل گورنمنٹ پورے پاکستان کی پرفارمنس گیج کرتی ہے؟ نہیں. صوبائی خود مختاری کے بعد فیڈرل گورنمنٹ تو ایک ڈسپیچر ہے. آپ فیڈرل گورنمنٹ کو اچھا بولیں یا گالی دیں, اٹ ڈزنٹ میٹر, بیکاز وہ تو ڈسپیچر کا کام کرتی ہے, وہ پیسے اکٹھی کرتی ہے, اس پہ قرضہ لیتی ہے. اگر آپ کو ایک صوبہ دے دیا جائے یا کراچی دے دیا جائے سال کے لیے, کیا آپ نمایاں تبدیلی لے کر آ سکتے ہیں؟ 3 مہینے. 3 مہینے میں صوبے میں یا کراچی میں؟ کراچی کی اگر آپ بات کریں, کراچی بھی آواز نہیں رہے گا. کراچی بھی بہت سیویئرلی اسٹرانگلی اچھی خبر ہے. صاحب آپ ایک اور سوال تھا آپ کے ذہن میں, وہ پلیز سوال کر لیجیے گا. پھر ملاقات ہوئی ہے محترم فیصل واڈا صاحب کی پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کے ساتھ. 28ویں ترمیم کے اوپر بہت زیادہ بات ہو رہی ہے, اور اطلاعات یہی ہیں کہ 28ویں ترمیم اگر آ گئی تو پھر اس کے اندر کیا کچھ آئے گا, تو وہ فیصل واڈا صاحب سے ہی جانتے ہیں اس کے اندر کیا کچھ شامل ہے. پہلے سوال کر رہے ہیں. نہیں, مجھے یہ بھی بتائیں, یہ فیصل واڈا صاحب تو خیر ایک محب وطن ہے, میں نے اس پر کبھی ڈسپیوٹ نہیں کیا. باقی ان کے ویوز سے جو آج کل یہ فرما رہے ہیں, میں اس سے اور آپ کے بھی ویوز سے میں ایگری نہیں کرتا. دیٹ از مائی پوائنٹ آف ویو. بالکل صحیح, تو مجھے رائٹ بھی ہے. ہیونگ سیڈ دس, مجھے یہ فرمائیں, یہ جو $200 بلین $600 بلین ادھر سے آ رہی ہے, ادھر سے آ رہی ہے, بارش ہو رہی ہے ڈالروں کی,
ایک انویسٹمنٹ جو ہے نا $1 بھی نہیں آیا. تو ایک تو یہ ناکامی کس کی ہے. نمبر 2 آپ یہ فرمائیں کہ یہ بھی غلط ٹھیک ہے, آپ سے ایگری کر گئے, اب وے فارورڈ کیا ہے. چھوٹی سی بریک لے لیں, پھر آپ سے ان دونوں سوالوں کا جواب جان. ویلکم بیک. فیصل ووہرا صاحب, یہ نا ساری توجیحات, اس میں آپ بہانے دلیلیں ساری دے سکتے ہیں کہ جی پہلے یہ تھا, لیکن جو حکومت وقت ہوتی ہے نا, سوال اسی سے ہوتا ہے. 4 سال چلے ہم نکال لیتے ہیں, 1 سال جو ہے وہ کاکڑ صاحب کا, لیکن کاکڑ صاحب کی کابینہ نکالیں تو اس کے اندر وہ سارے لوگ وہی موجود تھے جو ابھی اینیویز. انویسٹمنٹ نہیں آ رہی اس کے اوپر. جو ہے SIFC کے جو کوآرڈینیٹر لیفٹیننٹ سرفراز, انہوں نے کہا جی یہ ماڈل ہی فیل ہے. اسٹیٹ بینک کے گورنر کہتے ہیں کہ جی جس طریقے کا یہ سسٹم ہے اس سے گروتھ آ ہی نہیں سکتی. وہ تو چوئی صاحب اکثر کہتے ہیں نا, میں کدی مانوں ماسی آکا. پرابلم یہ ہے کہ ہم کس سے پوچھیں, کس سے کہیں کہ ہر بندے کی جو قوت خرید ہے عام جو پاکستانی ہے اس کے اندر کمی آ رہی ہے. مہنگائی ہم نے اس کی رفتار بڑھنے کی کم کر دی ہے یار. مطلب یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے. 28ویں ترمیم سے علیحدہ پوچھوں گا, اس کے مجھے پتا ہے آپ کے پاس بہت بڑی خبر ہے, وہ علیحدہ سوال کروں گا, پہلے اس کے اوپر بات کر لیں. دیکھیں گومن صاحب, اس میں آپ کی کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے جو آپ بات کہہ رہے ہیں, لیکن پھر میں آپ سے وہی کہوں گا کہ آپ کو سب سے پہلے اپنے ملک میں آپ انویسٹمنٹ کدھر کرتے ہیں, جدھر سیکیورٹی ہوتی ہے. جدھر سیکیورٹی ہوتی ہے, تحفظ ہوتا ہے انسانی جانوں کا بھی اور پالیسی کا بھی. جب تحفظ انسان کا نہیں ہوگا اور پالیسی کی کنٹینیویشن نہیں ہوگی, انویسٹمنٹ اس ملک میں کہیں نہیں ہوتا. آپ کا پہلی مثال دیتا ہوں دبئی کی. دبئی آسمان پہ کیسے گیا, انہوں نے سب کو ویلکم کیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ سندھی پنجاب میں نہیں آ سکتا, پنجابی بلوچستان نہیں جا سکتا, بلوچستان KP کے نہیں جا سکتا. تعصب نہیں تھا. نمبر 1, انہوں نے سب کو ویلکم کیا. نمبر 2, انہوں نے آپ کو دی سیکیورٹی, سب سے امپورٹنٹ چیز. پھر انہوں نے آپ کو دی کنٹینیویشن آف پالیسی, پھر آپ کو دیا انفراسٹرکچر. یہ 4 چیزیں آپ آج دے دیں, کل سے سونا گلنا شروع ہو جائے گا پاکستان. رکاوٹ کہاں پر ہے؟ پھر آپ کو میں پھر 75 سال پیچھے لے جاؤں گا. جنہوں نے دیکھیں بلینز اینڈ بلینز آف روپیز کے 75 سال کے آپ بجٹس کو ایک دم ملٹیپلائی کریں, میں اور آپ کیلکولیٹر ملٹیپلائی بھی نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے, ایئرلی بجٹ کو بھی آپ لے لیں اور اس کی امپلیمنٹیشن آن گراؤنڈ دیکھ لیں, 0 ہے, 0. تو کیسے کریں گے آپ؟ آپ نے سڑک بنانے کے پیسے لیے مجھ سے 1000 روپے. سڑک کا ایک کونا ٹھیک کیا 10 روپے کا, 100 روپے کا نہیں, 10 روپے کا. ٹھیک ہے, اب یہ تو آپ کی انویسٹمنٹ کی ہوگی. اب آپ آ جائیں کہ مزید مشکلات پاکستان کو کہاں ہوئی. ایک تو آپ نے سب سے پہلے امن کریٹ کرنا ہے. امن کے لیے آپ کو آپریشن کرنا ہے. آپریشن کے لیے آپ کو یونٹی لانی ہے. یونٹی کے اندر اکراس دا بورڈ سب کو اکٹھا ہونا ہے, سیاسی استحکام پیدا کرنا ہے. آپ نے کہنا ہے میرے آپ کے ڈفرینسز ادھر دھماکہ ہوا ہے, ادھر 100 آدمی, 2000 آدمی, 10,000 آدمی, پھڑکاؤ ان کو, کھڑے ہم پیچھے. نیشنل انٹرسٹ کو پروٹیکٹ, ٹھیک ہے, آپ نے پروٹیکٹ کر کے جانا ہے. وہ سب سے پہلی چیز ہے. پھر آپ نے کنٹینیوشن پالیسی, یہ پالیسی کی کنٹینیوشن ہے. آپ نے سولر پینل لگا دیے, اربوں روپے کے لوگوں نے سولر پینل خرید لیے. امپورٹ سب سے بڑی ہے ہماری پاکستان کی, ون آف دا بگیسٹ امپورٹس بن گئی. اس امپورٹس کے بعد آپ نے غریب آدمیوں کو پہلے کہا ہمارے پاس شارٹ فال ہے بجلی کا, آپ خود جنریٹ کر لیں. پھر کہا آپ سستی بجلی کر لیں. پھر آپ نے کہا جو آپ کے بچے گی ہم آپ سے سستے دام خریدیں گے, مہنگے دام بیچیں گے. ہم نے کہا ٹھیک ہے جی. اب وہ آدمی آج یہ پالیسی ہے اس کی. اس پالیسی کے بعد اب آپ کہہ رہے ہیں کہ سولر پینل آپ پہلے لگائیں گے, پھر خود پورا جنریٹ کریں گے. شہباز شریف صاحب ہیں نا صبح صاحب ہیں جی. کنٹینیوشن آف پالیسی. اویس لغاری صاحب اس سے پہلے بھی منسٹر تھے, اس سے پہلے بھی منسٹر تھے, اس سے پہلے بھی منسٹر, ان کی کنٹینیوشن چل رہی ہے ویسے. تو کنٹینیوشن آف پالیسی, اس طرح کنٹینیوشن آف پالیسی, یہ کنٹینیوشن پالیسی آپ نہیں رکھیں. آپ مجھے آج کہتے ہیں کہ $100 ملین ABC کمپنی کے لے آؤ, ہم تمہیں یہ جگہ کرنے کو دے رہے ہیں. وہ آگے ABC کمپنی جی $100 ملین لیں, کام شروع ہو گیا. اگلے دن آپ آیا, آپ نے کہا جی یہ $100 ملین کام کے اوپر اتنا ٹیکس لگ گیا, اتنا یہ لگ گیا. بالکل آپ کی بات سمجھ آ گئی. 28ویں ترمیم, اس کے اوپر حسن کے پاس بھی خبر ہے تو وہ بھی شیئر کر لے گا. چوئی صاحب آپ کے پاس کوئی خبر ہے تو آپ بھی شیئر کر لیجیے گا. سب سے پہلے آپ حسن سے شروع کریں گے سر, تاکہ میں بھی خبر لے لوں نا اس سے. اچھا, آپ کے پاس خبر ہے 28ویں ترمیم کی؟ ابھی نہیں آ رہی, آپ تھوڑا وقت ہے. نہیں, اس میں آئے گا کیا؟ یہ تو ٹو ارلی ہے پریڈکٹ کرنا. اچھا فیصل ووہرا صاحب, آپ تردید کر دیں, تصدیق کر دیں, جو آپ کی ملاقات آصف علی زرداری صاحب صدر پاکستان ان کے ساتھ ہوئی ہے, 28ویں ترمیم جو ہے زیر بحث آئی ہے
نہیں کوئی بات نہیں ہے 28ویں ترمیم کے اوپر. دیکھیں گومن صاحب, آپ مجھے بہت زیادہ مجبور نہ اور کریں. آپ مسکرائے ہیں, مجھے خبر جواب مل گیا. اب آگے بتائیں کہ اوکے جی کنٹینیو کریں. نہیں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں سر, آپ کا جو سوال ہے آپ اسپیسیفک کریں. اچھا 28ویں ترمیم کے اندر کیا کچھ آ رہا ہے؟ دیکھیں 28ویں ترمیم تو ابھی انیشل سٹیجز کے اوپر ہے, آنی ہے, اور اس میں پاکستان کا استحکام, پاکستان کی جو محرومی ہے, کوئی خاص شکل بہت ساری ہیں, بہت ساری ہیں اس پہ. دیکھیں اس میں آئی ایم شیور جو ایڈریس کیا جائے گا NFC کو ایڈریس کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, آپ کو ایڈمنسٹریٹو وے میں صوبوں کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, تو آپ کو اس میں ایڈریس تو کرنی ہے بہت ساری چیزیں. اب وہ کس شکل میں آتی ہے, ABC کی شکل میں آتی ہے, اسٹیٹ اے میں آتی ہے, ٹھیک ہے, ایڈمنسٹریٹو وے میں صوبوں کی بات میں نے کر دی ہے. ٹھیک ہے, تو ضرورت بھی ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں یہ جو منوپلی ہے, دیکھیں آج گومن صاحب ایک اور اس نظام کے اندر پرابلم کیا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کو ہم دبا کے گالیاں دیتے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ نے یہ کر دیا, فیڈرل گورنمنٹ پیسہ لاتی ہے, اس پہ قرضہ لیتی ہے, سب سے قرضہ انٹرنیشنل دنیا سے پیسہ لیتی ہے, اس میں سود بھرتی ہے. وہ پیسہ لے کے ایک صوبے کو اس کی پاپولیشن کے حساب سے دوسرے کو اس کی دے دی. اب صوبے خود مختار ہیں. جب صوبے جب نہیں پرفارم کرتے تو اس کی گالیوں کا ملبہ فیڈرل گورنمنٹ پہ ڈالتے ہیں. یہ ہم نے 2018 میں بھی دیکھا, یہ ہم نے آج بھی دیکھا, یہ کل بھی دیکھیں گے. تو اس ملک کا جو پورا سسٹم ہے ریفارمز کا, اس کو ایڈریس, ہم نے سسٹم میں ریفارم کیا لائے ہیں, بیوی گھورے گی تو FIR کاٹ دیں گے. ٹھیک ہے جی, یہ ہم یہ لیجسلیٹر لائے خبر اور لا بنایا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ماشاءاللہ. ٹھیک ہے سر, لیجسلیٹر نے بنایا بیوی گھورے گی, چلے جی بیوی گھورے گی تو FIR کٹ جائے گی. اگر بیوی کو آپ گھوریں گے تو FIR کٹے گی, بیوی گھورے گی تو ہم کہاں جائیں گے سر, ہم بھی تو مسکین لوگ ہیں. میرے پروڈیوسر صاحب اس دن اس کے وہ پہلے ہی وہ بیچارے جو ہے نا ان کے سر کے اوپر بال کافی زیادہ ہیں, تو وہ پریشان رہتے ہیں کہ یار اب میرے اوپر لگ گیا پرچہ دیے وہ تو کیا. اب آپ ریفارم لاتے ہیں کہ جی اس کے اوپر ریفارم لا کے روک دیتے اس کو, کہ یہ کیسے پاسبل ہی نہیں ہے سولر کا, تو عام آدمی غریب مر جائے گا. جس نے ایک سولر کے اوپر جو ہے ندیم افضل چند صاحب وہ ایک پٹیشنر بھی ہیں, نیپرا کی ہیئرنگ میں گئے, وہ بھی ہمارے پروگرام میں شامل ہوں گے بریک کے بعد. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے چوہدری صاحب 28ویں ترمیم کے اوپر آپ کے پاس وہ خبر ہے, کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ فیصل واڑہ صاحب کی جو مسکران ہے نا اس کے اندر بہت زیادہ خبریں دے گئے ہیں. اب اخبار کے اندر میں ہوتا تو اس کو میں ایکسپلین کرتا بدن بولی کی شکل میں, لیکن میں نہیں, پروگرام کے اندر ہم یہی کر سکتے ہیں. چوہدری صاحب یہ 28ویں کریں گے, 29ویں کریں گے, جو نہیں کریں گے میں منہ پر کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ غریب کی حالت بہتر کرنے کے لیے کچھ نہیں کریں گے. وہ ویسے ہی جنہوں پنجابی کے رولتے رہیں گے, انہوں نے نہ روٹی ملے گی, نہ روزگار ملے گا, نہ تحفظ ملے گا. یہ اپنی ڈگڈگیاں بجاتے رہیں گے, ہم نے یہ کر لیا. اب یہ آپ فیصل واڈا صاحب سے پوچھ لیں کہ 4 سال کے بعد بھی ان کا PTI مکاؤ پروگرام تے ہی عمل کرنا ہے یا کوئی ملک دی بہتری دا بھی سوچ رہے ہیں. یہ اچھا سوال, اس کے ساتھ ایڈ کر دوں سوال یہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب کی ملاقات ہوئی آج, چیف جسٹس صاحب نے حکم دیا, انہوں نے کہا جی بندہ جائے گا, اس کو ملنے دینا ہے, اور یہ میں حکم کر رہا ہوں بالکل ایز پر جو آرڈر ہوا, ملاقات ہو گئی. پچھلے کچھ عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں تحریک تحفظ پاکستان, اچکزئی صاحب ملاقات, آنے والے دنوں کے اندر پرائم منسٹر صاحب کی بھی ان کے ساتھ ملاقات ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹمپریچر کے اندر کمی آ رہی ہے. میرا 3 مہینوں کے بعد ملاقات سلمان صفدر صاحب کی بھی ہوئی ہے. PTI کے اندر سے بھی ہمیں تھوڑے سے مثبت وائبز مل رہے ہیں. افریدی صاحب ایپیکس کمیٹی کو اجلاس کیا آج, پھر اس کی فالو اپ میٹنگ تھی, کور کمانڈر وہاں پہ موجود تھے, تو اچھے سے بات ہوئی ہے. محسن نقوی صاحب بھی وہاں پہ گئے. کافی چیزیں بدل رہی ہیں. PTI کا کردار, PTI بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے, حسن صاحب تو نہیں مانتے, لیکن ظاہر ہے ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کی جڑیں ہیں ملک کے اندر اس وقت, پورے پاکستان کے اندر. آپ نے بات کی استحکام کی ضرورت ہے, ان کے بغیر استحکام کیسے آئے گا؟ تو آپ پالیٹکس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں محمد صاحب, اگر آفریدی صاحب کا اقدام ایپیکس کمیٹی کے میں بیٹھ کے ایک سینسیبل وے میں آگے جانا ہے تو اس کو گالی تو نہیں دے سکتے, اس کو مثبتی کہیں گے, اچھا کہیں گے, اور یہی وے فارورڈ ہے. اور کلیکٹیولی یونٹی کی جو ہم بات کر رہے ہیں, تسلسل کی جو بات کر رہے ہیں, وہ چاہے آپریشنز کی سائڈ پر ہو, ٹیررزم کی سائڈ پہ, اکانومی کی سائڈ کے اوپر ہو, ڈیولپمنٹ کی سائڈ پر ہو, پاکستان کی پروگریسو سائڈ کے اوپر بات ہو, تو یونٹی کے اندر تو ہمارا اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونی چاہیے. جب وہ غلط کرتا ہے, کوئی بھی غلط کرتا ہے, ہم اس کو ڈسکریڈٹ بھی کرتے ہیں. اگر ایک کام وہ ٹھیک کر رہا ہے, سینسبلی کر رہا ہے, اور ایک اچھا اقدام لے رہا ہے, تو یہی وے فارورڈ ہے, اور یہی جمہوریت کے اندر یہی رستے نکالنے کا بھی رستہ ہے. نمبر 1 PTI کا مستقبل, نمبر 1 دیکھیں PTI کا مستقبل, تو جو PTI چلا رہے ہیں ان کا مستقبل تو روشن ہے جب تک صاحب اندر ہے. ٹھیک ہے, وہ تاریخی مطلب بدلے گا مفروض طور پر جب وہ باہر آئیں گے. ٹھیک ہے سر, نمبر 1. نمبر 2, آپ نے اچکزئی صاحب کی بات کی, قابل عزت ہے,
لیکن اچکزئی صاحب نے پیا جام سٹرائک اناؤنس کی اور اسی دن آسما جہانگیر صاحبہ کے اس پہ کنونشن کے اندر وہ گاڑی میں بیٹھ کے پہنچ گئے. سلمان اکمل راجہ صاحب بھی اسی دن گاڑی میں جا کے پہنچ گئے. دیکھیں آپ جو خود نہیں کر رہے وہ بولے بھی نہ, آپ دوسروں کو تکلیف میں نہ, مجبوری ہو, آپ پریشانی میں نہ ڈالیں کہ وہ سوالات کے جواب بھی دیں. وہ پیا جام, اگر میں پیا جام کا سوچ رہا ہوں تو میں کہوں گا گھومر صاحب آپ نے اناؤنس کیا تھا, آپ گاڑی میں بیٹھ کے جا رہے ہیں, مجھے کہہ رہے ہیں پیا جام کرو, یہ کیا طریقہ ہے؟ ٹھیک ہے, تو جو ڈسکریڈٹ کی چیز ہے اس کو آپ دیکھیں. دوسری بات یہ کہ اچکزئی صاحب نامنیٹ ہو گئے, اچکزئی صاحب ایکسیپٹ کر لیا گیا. کیا اس میں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی گھومر صاحب؟ آپ کا تجزیہ, نظر, سوچ, صبر اور آپ کی صحافتی ایکسپیرینس آپ کو بہت کچھ بتایا. اچھے کی خبریں سر یہ بتائیں کہ یہ جو گولی یا آزادی والا کنٹینر یہ کیا ہے جی؟ یہ کیا سوشل میڈیا کی ایپیٹائٹ ہے؟ پی ٹی آئی میں بھی رہے ہیں اور آپ جو ہے پی ٹی آئی کو سمجھتے بھی ہیں, تو یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں, کیا ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں, یا واقعی کوئی پارٹی کے چیئرمین نے انکار کر دیا, آپ اسی خبر پہ پھنسے ہوئے, کوئی آنے کا ارادہ بھی ہے؟ صاحب نے انکار کر دیا. ایک تصویر اچھی دکھا دی ہے, اچھا, بس تصویر کو انجوائے کریں, ختم کریں. اچھا, دوسرا اس کا حصہ یہ ہے جی کہ جو 9 مئی کے مقدمات ہیں ان کے بھی کچھ فیصلے جو ہے وہ ان کی توقع کی جا رہی ہے, ایون خیبر پختونخوا کے بھی, تو اس میں کوئی بڑے نام آپ سمجھ رہے ہیں کہ جو لوگ شامل ہیں ان میں کنوکشن ہوگی؟ جی بریک کے بعد چھوٹی سی بریک, اور بعد فیصل واڑا صاحب ہمارے ساتھ ایک بحثیت جو ہے اینکر کے موجود ہوں گے, اور یہ چند صاحب سے پوچھیں گے کہ ان کی پارٹی بھی موجود ہے حکومت میں سارٹ آف, لیکن وہ پٹیشنر ہے سولر, یہ جو نئی پالیسی ہے اس کے خلاف نیپرا میں ان کی حاضری بھی ہوئی, تو ان سے جانیں گے. یہ انہوں نے آج ٹویٹ بھی کیا کہ یہ بہت بڑا فراڈ ہونے جا رہا ہے, اس کو فراڈ کو کون روکے گا؟ فیصل واڑا صاحب روکیں گے, ندیم افضل چند صاحب روکیں گے, یا دیکھتے ہیں پھر ان کے پاس کیا جواب ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں جس طرح میں نے بتایا ندیم افضل چند صاحب سینئر لیڈر ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور سابقہ کولیگ ہیں فیصل واڑا صاحب کے, تو ہم نے سوچا فیصل واڑا صاحب بھی ان سے سوال کر لیں اور کمنٹ بھی کر لیں. ناظرین, جو سولر نئی پالیسی ہے اس کے جو چنیدہ نکات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں. سولر والوں کا جو بل ہے وہ آئی پی پیز کا حکومت کی نئی سولر پالیسی ہے. نیپرا کے نئے قواعد کے تحت سولر کے تمام نئے اور پرانے صارفین کو نیٹ میٹرنگ سے نیٹ بلنگ پر منتقل کیا جا رہا ہے. نیپرا کے نئے قواعد کے تحت سولر سسٹم کا یونٹ اب سرکاری یونٹ کے برابر نہیں ہوگا. اب نیشنل گریڈ سے لی گئی بجلی کی فی یونٹ قیمت حکومت ٹیرف اور اپنا جو اس کا ڈفرینٹ سلیبز جو ہیں سسٹم اس کے مطابق ہوگی. اس سے پہلے سولر سے نیشنل گریڈ کو فراہم کردہ یونٹ وابڈا بل سے مائنس کر دیے جاتے تھے اور ان کا جو ریٹ ہے وہ یکساں ہوا کرتا تھا. یہ قاعدہ تمام نئے اور پرانے نیٹ صارفین پر لاگو ہوگا. پرانے صارفین اپنے معاہدے کی مدت مکمل ہونے تک اپنی بجلی نیشنل گریڈ کو 25 سے 32 روپے فی یونٹ کے پرانے ریٹس پر ہی بیچ سکیں گے, مگر نئے اور تجدید کرانے والے صارفین کو سرکار سے فی یونٹ قیمت جو ہے 8 سے 13 روپے پیسے ملے گی. اس کے علاوہ نئے نیٹ بلنگ صارفین کے لیے لائسنس کی مدت 7 سال سے کم کر کے 5 سال کر دی گئی ہے. نئے لائسنس کے تحت صارفین سرکار کی طرف سے مقرر کردہ لوڈ کے مطابق ہی سولر بجلی پیدا کر سکیں گے. بہت شکریہ چند صاحب آپ کا میں نے ایک ٹویٹ دیکھا, سولر والوں سے بہت بڑا فراڈ شروع ہو گیا ہے مافیا کو پیسے دینے کے لیے. اس کے اوپر کافی زیادہ لوگ کامنٹ کر رہے ہیں اور میں نے بھی اس کے اوپر کامنٹ کیا ہے. کامنٹ یہی ہے کہ انتظار نہ کرو, جو ہے آپ ہیئرنگ میں موجود تھے کہ پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر کیسے, ابھی تھوڑی دیر میں اگر بیان آ جائے بلاول بھٹو زرداری صاحب کا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے, تو میرے خیال میں حکومت کو سوچنا پڑے گا. جی پہلے تو بتائیے گا, یہ آپ اس میں پٹیشنر بھی ہیں, آپ کیا مانگ رہے ہیں, حکومت آپ کو کیا نہیں دے رہی؟ لیکن جب مجھے پتا چلا کہ میں نے پبلک نوٹس پڑھا کہ نیپرا کے اندر, نیپرا ایک ریگولیٹری باڈی ہے جو یقیناً پرائیویٹ سیکٹر اور حکومت اور عام کنزیومر کے درمیان جو ریگولیٹ کرتی ہے چیزوں کو, وہ نیپرا ہے, اور نیپرا کے اندر جانا چاہیے تھا, پراپر فورم وہ تھا. میں اس پہ پٹیشن کی جب مجھے پتا چلا تو دیکھیں انہوں نے پہلے تو جو گورنمنٹ نے بڑی محنت سے سب سے بڑا جو سولر کا مثبت اثر تھا وہ انوائرمنٹ کے اوپر تھا کہ رینیویبل انرجی آپ بڑی سالوں سے سن رہے ہیں جی پاکستان میں ہم رینیویبل انرجی کے اوپر جا رہے ہیں. لیکن جب آپ آئل مافیا, آئی پی پیز یا دوسرے مافیاز کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ چلیں سولر والوں کو بیچاروں کو چھوٹے چھوٹے مکانوں پہ جنہوں نے اپنے 5 پلیٹیں 10 پلیٹیں 20 پلیٹیں لگائی ہوئی ہیں اور پہلے سولر امپورٹ کیا آپ نے بڑے بڑے گروپس نے, اور پھر جب عام آدمی نے امپورٹ شروع کی
تو آپ ٹیکس لگانے کے بجٹ میں شروع ہو گیا. اس وقت پیپلز پارٹی نے کوئی لوگوں نے اسٹینڈ لیا تو آپ نے ٹیکس تو نہیں لگایا گیا, لیکن اب آپ نے کہا سولر کو ڈسکریج کریں اور اربوں روپیہ آپ نے انویسٹ کروایا اوور آل. لیکن جو انڈیویجولز ہیں ایگریکلچر کے حوالے سے آپ دیکھ لیں, چھوٹے دکانداروں کے حوالے سے دیکھ لیں, اور آپ اس وقت کر رہے ہیں کہ الٹیمیٹلی لوگ آپ دا گریڈ ہو جائیں گے, اپنی بیٹریز لانا شروع کر دیں گے. اور اس وقت تو وہ یہ کہتے ہیں جی کہ گریڈ میں ہمارے گریڈ میں کیپیسٹی نہیں ہے. بھائی اگر 60-70 سالوں میں آپ اپنے گریڈ بھی ٹھیک نہیں کر سکے, آپ پرائیویٹ سیکٹر سے تو بجلی لے رہے ہیں اور کیپیسٹی چارجز بھی دے رہے ہیں کہ بجلی نہ بھی لیں تو آپ پیسے دیتے ہیں. بالکل صحیح. اور جب کوئی چھوٹا بندہ جو پلیٹس لگا کے آپ کو بجلی دے رہا ہے سورج پہ پیدا کر کے, اس کو آپ پہلے تو 11 روپے یونٹ دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے اس کے اوپر ٹیکس بھی لینا ہے اور ہم نے بجلی کے بدلے ہم نے آپ کو بجلی دینی ہے, پیسے ایڈجسٹ نہیں کرنے. عجیب ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے. اور یقین جانیے 40% لائن لاسز ہیں. وہ لائن لاسز کور کرتے ہوئے ان کو کوئی تکلیف نہیں ہو رہی, اور جو پتہ نہیں کون لائن, آپ اور میں سب لوگوں کی چوریاں, مافیاز کی چوریاں, بیوروکریسی کی چوریاں آپ اور میں اور عام کنزیومر پے کر رہے ہیں. اور جو ہیسکو, میسکو, پیپکو, کے پی کے میں, سندھ میں, اپنا بلوچستان والی جو چوری آپسی جہاں نقصان میں جو ڈسکوز جا رہی ہیں اس کے پیسے بھی آپ اور میں دے رہے ہیں, بجائے اس کی طرف دھیان دینے کے انہوں نے ایک نیا بالکل صحیح ہے چند صاحب. اس میں سب سے ورس بات ہوں کہ جو منافع میں ہیں ڈسکوز ان کی کر رہے ہیں نچکاری, اور جو نقصان میں ہیں ان کو بچا کے رکھ رہے ہیں. فیصل پاٹر صاحب, عام فہم میں اب 5 یونٹ آپ اگر آپ کا سولر پیدا کرتا ہے تو اس کے بدلے آپ کو 1 یونٹ ملے گا اس نئی پالیسی. دیکھیں گوبر صاحب, جہاں سے ہماری ڈیبیٹ سٹارٹ ہوئی تھی نا وہیں پہ آ جائیں. دیکھیں جب آپ کا فیلئر ہوا ریکوری کا, جو 40% مثال کے طور پہ یہ چوری کر رہا تھا, کا اس کو تو ہم ہاتھ نہیں ڈال سکتے, اور آپ بیٹری پہ چل رہے تھے, تو نیچے آ جائے ادھر. بالکل صحیح. اب اس کی چوری کے بھی تو بھرے گا, اپنے استعمال کے بھی بھرے گا. ایک اور پالیسی, ذمہ داری کس کی؟ تو ایک پالیسی فیل ہوئی, اس کے اوپر ایک اور پالیسی آ گئی. اب یہ پالیسی پٹے گی تو ایک اور پالیسی آ جائے گی. پھر میں نظام کی جب نچکاری, نظام کی نقصانات, اس کی سزاؤں کی بات کرتا ہوں, تطہیر کی بات کرتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ وہ میں نے تو نان ڈیموکریٹک بات کر دی ہے, یہ تو ایکسٹریم کی طرف چلا گیا. دیکھیں سر, یہ مذاق اب بند ہونا چاہیے. یہ ریکوری, اس میں چند صاحب کی پٹیشن, میرا کولیگ بھی ہے, دوست بھی ہے, بھائی بھی ہے, لیکن اس پٹیشن کے ساتھ ہم سب کو ایک جا ہو کر جو چیز غلط ہے اس کو روک کر اس ریکوری کے اوپر پریشر ڈالنا چاہیے. جو چور کنڈے سارے کنڈے لگائیں گے, ورنہ آپ سب بھی کنڈے لگا لیں گے. یہ ریکوری کرے نا. بالکل صحیح. چند صاحب نیپرا میں موجود تھے, نیپرا نے کیا کہا؟ کیونکہ پالیسی تو آ گئی ہے, انہوں نے کہا جی امپلیمنٹ ہو گئی ہے, آپ بس اللہ خیر صلاح. آپ دیکھیں نیپرا میں انڈسٹریلسٹ بھی آئے ہوئے تھے, نیپرا میں سولرائزیشن والے بھی آئے ہوئے تھے, بڑے اور لوگ آئے ہوئے تھے, سینکڑوں لوگ تھے. اور یقین جانیے سوائے واپڈا کے محکمہ کے یا ڈسکوز کے نمائندوں کے 99% لوگوں نے اس کی مخالفت کی کہ آپ یہ ظلم کرنے جا رہے ہیں عام لوگوں کے اوپر, ان انویسٹرز کے اوپر, ان چھوٹے چھوٹے دکانداروں کے اوپر, فارمرز کے اوپر. دیکھیں آپ دیہاتی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, سوائے فیصل کے باقی آپ سارے دیہاتی ہیں. آپ یہ بتائیں میرے علاقے میں آپ ٹیوب ویل کا میں پانی ہے, مجھے کوئی پتہ نہیں کس وقت بجلی آنی ہے کس وقت نہیں آنی. سولر جب میں اپنا لگاتا ہوں مجھے گارنٹی ہے کہ میرا 5 گھنٹوں میں میرا 1 ایکڑ سیراب ہو جائے گا, مجھے رکاوٹ نہیں ڈالی جائے گی, اور میں اس کے اوپر کھاد ڈالتا ہوں یا محنت کرتا ہوں. بجلی کی تو مجھے گارنٹی نہیں ہے, اور آپ مجھے 56 روپے کا 50 روپے کا یونٹ دے رہے ہیں. بالکل صحیح. جو آپ کی آپ کی دیکھیں گومن صاحب, جو آپ کی بیوروکریسی کی چوریاں ہیں, لیکن یہ بھی تو ظلم ہے نا جی. ڈسکوز کی چوریاں ہیں, وہ آپ بجائے ان کو ٹھیک کرنے کے مجھے بتائیں ایک سیکٹری واپڈا یا کوئی اب ڈپٹی سیکٹری یا ایڈیشنل سیکٹری یا کوئی بیوروکریٹ آپ کا سیک ہوا ہو کہ آپ کی بیڈ گورننس کی وجہ سے. یار آپ اپنی بیڈ گورننس کی وجہ سے جس طرح بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. چودھری غلام حسین صاحب بھی آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. چودھری غلام حسین صاحب, بھائی یہ تو دعوے کر رہے تھے کہ ہم سولر پر اس پر لے کے جا رہے ہیں, تو اس کا تو بیڑا غرق کر دیا آپ نے. اب اس کا فیصل واڈا صاحب اور ندیم افضل چاند گریٹ پالیٹیشین ہیئر, یہ بتائیں اس کا حل کیا ہے, اور آپ کی پارٹی کہاں سٹینڈ کرے گی؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اگر کوئی کھڑی ہوگی, فیصل واڈا جب سینٹ میں جا کے تقریر کریں گے تو پھر میرے خیال میں حکومت اس کے اوپر کوئی نظر ثانی کر سکتی ہے. پہلے چاند صاحب بھی جی, پھر اس کے واڈا صاحب. جی چاند صاحب, دیکھیے آج شہری رحمان صاحبہ نے اس کے اوپر بالکل سپیچ کی ہے, اور آج ان کا بیان بھی آ گیا. ابھی ہماری پارٹی کے اندر بھی یہ ڈیبیٹ ہوئی, اور پارٹی نے مجھے
इजाजत देगी पार्टी इंशाल्लाह 1-2 दिनों में। अब मैं कोर्ट में जाऊंगा, हाई कोर्ट में मैं खुद पिटिशनर बनूंगा, क्योंकि मैं नेपरा में भी गया था और मैं हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक जाऊंगा। और यकीन जानिए अकेला भी खड़ा हुआ था झंडा लेके कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे मैं खड़ा हो जाऊंगा। कोई उठाता है उठा ले, कोई मारता है मार दे। आखिरी मिनट चंद साहब। बिल्कुल सर, इसके अंदर हमको सबको जैसे ऑपरेशंस में यूनिटी की जरूरत है, इसमें भी यूनिटी की जरूरत है, और इसमें यूनिटी इसको रिवर्स करने के लिए और रिकवरी के प्रेशर के लिए करनी जरूरी है, वरना फिर नहीं काम चलता। बिल्कुल सही है, यूनिटी की जरूरत है। नाज़रीन आपने सुन लिया, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।